ایسے لوگ ہیں جو ہاسٹلس کے روم کے اندر آ کے رہتے ہیں اور وہاں کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوتے. اسٹیٹ کا اتنا خرچہ کیا, کروڑوں روپے یہاں پر لگا دیں. پولیس کی آپ نے پولیس لائن سے 8 ضربیں پولیس یہاں پر تعینات رکھی. گرلز ہاسٹل کے کوئی مسائل آپ کہتے ہیں کہ ہیں, کیا مسائل ہیں گرلز کہ وہاں پر جتنا بھی سٹاف تعینات ہے وہ میل سٹاف ہے. جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری طالبات ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. کسی کی تعیناتی کے بارے میں بتائیں. بہت سارے رومرز ایسے ہیں کہ یہ کوئی کسی کا آشیرواد ہے ان کو اور وہ سلیکٹڈ ہیں. ہمیں وائس چانسلر سے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو ایشو نہیں ہوا. ایشو ہوتا ہے ان کی بنائی گئی پالیسی. کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹ یونین کے کچھ ممبران تو بہت سارے لوگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ انوالو تھے. اسٹوڈنٹس ہیں, یہ لڑتے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ گروہ بنے ہوئے, جتھے بنے ہوئے, کوئی زبان کی بنیاد پہ, کوئی اپنے آپ کو گروہ, آپ کہہ رہے ہیں گروہ بنے ہوئے. گروہ بنے ہوئے. گروہ کا لٹرلی مطلب یہ ہے کہ آپ گروہ اس کو کہتے ہیں جو انتشار پھیلانے والا گروپ ہوتا ہے. پی ایس ایف, ایم ایس ایف, آئی ایس ایف, یہ صرف استعمال ہوتی تھی ہاں جی کس بندے کو مروانا ہے, کس بندے کو پکڑ کے پابند سلاسل کرنا ہے. اسٹوڈنٹ یونینز ہوں گی, اس کے الیکشنز ہوں گے, تو یونیورسٹی کے جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں ان کے پاس پورا ماضی ہوگا. اگر کہیں پر برائی ہے اس کی سولوشن کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین تو بیسیکلی اس چیز کو ڈسکس کرتی ہے. اگر یونین ہوں گی تو یہ اوئے توئے اور اوئے نواز شریف, اوئے شہباز شریف کا جو ایک جو کلچر ہمارے ایک جو سیاست کے اندر آ گیا, یہ پروموٹ نہیں ہوگا. تب دلائل کے اوپر بات ہوگی. اگر وہ 3 مہینے لیے ہیں ایڈمنسٹریشن نے کہ اس کو چیک کیا جائے کس طریقے سے اس کے سسٹم ہے, تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ 3 مہینے تو یہ چیز غلط ہے کہ جو آپریشن ہوا وہ ان 3 مہینوں میں تو ہوا ہی نہیں. وہ تو ہوا عید کی چھٹیوں کے اندر. فیس جو ہے یہ لیتے ہیں پورے 1 سال کی, اور اس کے اندر سے 3 ماہ کے جو انہوں نے ہاسٹل بند کر دیے. اب وہ بچے جو تھے وہ اپنے انٹرنشپس نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ہاسٹل کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے. اعلیٰ عہدے رکھنے والے کا کوئی یار دوست یا اس کے ریفرنس ہے, وہاں پر کوئی 20-25 لوگ کمروں سے رہ رہے تھے. جمعیت ہی ہوتی. اگر اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے پنجاب یونیورسٹی کے تو جمعیت سے سفارش لگوا لیں. اگر کوئی ایسے انلیگل ایلیمنٹس یونیورسٹی کے ہاسٹلز کے اندر رہ رہے تھے تو یہ اسٹوڈنٹس کی بہت پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو وہاں سے نکالا. انلیگل کیسے ہوئے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یونیورسٹی انلیگل کس کو کہتی ہے. سی ایم پنجاب سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہمارا تو وزیر اعلیٰ صاحبہ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ طلباء و طالبات کا یہ مطالبہ ہے کہ ایک انکوائری کمیشن, ایک غیر جانبدار انکوائری کمیشن ہونا چاہیے. لوگ موجود ہیں انتظامیہ کے اندر جن کو ہم کالی بھیڑیں کہتے ہیں. وہ کون شخص ہے جس نے طلباء و طالبات کے اوپر تشدد کا سیکورٹی گارڈوں کو حکم دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. AGN پوڈ کاسٹ کے ساتھ عمر شریف لغاری آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ایک کنسٹرکٹیو اور ایک انفارمیٹیو سیشن ہوگا, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. پاکستان کے اندر میجورٹی نوجوان ہیں اور پاکستان کے اندر ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ٹاپ 10 کے اندر ایشیا کی یونیورسٹیز میں سے ہیں. اگر میں بات کروں پنجاب دارالحکومت کی, لاہور کے اندر پنجاب یونیورسٹی ہے, اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک جو نئے وی سی صاحب تعینات ہوئے ہیں, اس کے بعد یہ دیکھنے کو ملا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹروورشل ہوئیں. سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ جب وہ احتجاج کے لیے اپنے حق کے لیے باہر نکلے تو گرفتاریاں ہوئیں. کیا معاملات ہیں, اس حوالے سے آج ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے بھی ایک میرے خیال میں 1984 کے بعد جب اس کو قدغن لگائی گئی, اس پہ بین کیا گیا, تو آج تک اسٹوڈنٹس کے یہ تحفظات ہیں کہ ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں ہمارا حق دینا چاہیے, اور ہمیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی یا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنانے کی جو ہے وہ ایوانوں سے اب اجازت ہونی چاہیے. اس حوالے سے آج ڈیٹیل ڈسکشن کریں. میرے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے احسن بریز فرید صاحب موجود ہیں. السلام علیکم احسن صاحب. وعلیکم السلام. جی احسن صاحب, اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر تو پاکستان کے نوجوان جو ہے وہ میجورٹی نوجوان ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک کے اندر اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو قدغن لگا دینا, کیا اس سے اثرات مرتب اب تک ہوئے ہیں اور مزید ہمیں اس کے جو ہے نا سفر کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, ہمارا تو اس کے اندر یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کے یوتھ کے ساتھ بلکہ ہمارے ملک کے ساتھ جو پچھلی کچھ دہائیوں میں سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کے انتخابات کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. دیکھیں, یہ جو یونین کا ادارہ ہے, اسٹوڈنٹ یونین کا جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کے بیسک مقاصد کیا تھے, بیسک آبجیکٹیوز کیا تھے. یہ ایک ایسا ادارہ تھا, ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جو ایک ارلی ایج کے اندر ایک 18 سے لے کے 23 سال کی عمر کے نوجوان کو تیار کرتا تھا فار ہز پریکٹیکل لائف. اس ادارے نے بڑے بڑے سیاستدان تیار کیے ہیں اور لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو انٹلیکچولی گروم کیا ہے کہ آپ نے اپنی بات جو ہے وہ دلائل کی بیسس کے اوپر اپنے آرگومنٹ کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے, اور آپ نے جو مد مقابل کو اپنے جو دوسرے جو نظریہ
نقطہ نظر لوگ رکھتے ہیں ان تک اپنی بات آپ نے دلائل کی بیس تک کیسے پہنچانی ہے. یہ جو ادارہ تھا یہ آپ کو اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتا تھا کہ آپ نے اس ایج کے اندر ایونٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, ڈیبیٹس کیسے کرنی ہے, اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کا کام کیسے کرنا ہے. تو یہ بیسکلی اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر جب پابندی لگی 1984 کے اندر, اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ڈیموکریٹک حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی, ایک مارشل لا آرڈر تھا, ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے, انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا اور وہاں سے جو یہ ایک جمہوری جو پروسیس تھا وہ رک گیا. اس وقت اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو جتنے بھی طلبہ کمیونٹی ہے, اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے, اس کے پاس نمائندے ہی موجود نہیں ہے. یہ کتنا بڑا ایک ظلم کی بات ہے کہ یہاں پہ کلرکوں کی یونین ہے, اساتذہ کی یونین ہے, اور ہر قسم کی رکشہ یونین بھی ہے, لیکن جو پاکستان کا سب سے انٹلیکچولی گرومڈ طبقہ ہے, جو جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کا فیوچر ہے, جو ہماری یوتھ ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے پاس اپنی بات کہنے کے لیے, اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اور اپنے مسائل جو ہیں وہ ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوئی بہت سارے نوجوان جو گروپس بنا کے, یونین بنا کے, فار انسٹنس ہم بات کریں پی ایس ایف, آئی ایس ایف ہوگی, جمعیت ہو گئی, آپ خود جمعیت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, تو یہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ایفیلیشن رکھتے ہیں اپنی. کیا پولیٹیکل پارٹی پھر ان کا استحصال کرتی ہے, یا یہ اپنا مدعا ہی پیش نہیں کر پاتے کہ وہ اپنی کم سے کم یہ تو کرا سکے نا کہ اگر آئی ایس ایف کی اگر بات کی جائے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی, تو اقتدار میں آئی تحریک انصاف نے بھی اسٹوڈنٹ یونین کو پروموٹ نہیں کیا. تو کیا وجوہات ہیں, نوجوانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے, کیا نوجوانوں کو اپنے حقوق لینے کا طریقہ بھول گیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استحصال تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انتخابات نہیں ہوتے. جب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ طلبہ کو جو ہے یہ طریقہ کار ان کو علم میں نہیں آ رہا یا ان کے طریقہ کار غلط ہیں. آپ نے جو ان کا ادارہ ہے جس نے ان کو یہ ساری اسٹوڈنٹ پالیٹکس سکھانی تھی, ان کو گروم کرنا تھا, وہ ادارہ ہی طلبہ سے چھین لیا. اب آپ بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک حکومت رہی اور ان کی ایک پارٹی تھی اور وہ بھی یہ انتخابات نہیں کروا سکے, تو سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے یہ جتنے بھی لیڈرز یہاں پر موجود ہیں, سیاسی جو خاندان ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں, ان کو سب سے بڑا تھریٹ اور انسیکیورٹی اسٹوڈنٹ یونین سے یہی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ یونینز موجود ہوں گی تو وہاں پر جو نوجوان جو ہیں وہ سیاست سیکھیں گے اور وہ سیاست کے اندر آئیں گے, اور وہ نوجوان ہوں گے کہ جن کی کوئی فائلیں نہیں ہوں گی, جن کے اندر کوئی مورل اور جو کسی بھی قسم کی فائنینشیل کرپشن جو ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں جو طلبہ یونین کا الیکشن نہیں کرواتے. اور ہے گی بات, آپ نے یہ جو ان پارٹیز کی بات کی اور جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں ان کی بات کی, تو دیکھیں جو بھی شخص کسی نظریے کے اوپر کھڑا ہے تو وہ ٹھیک کھڑا ہے. آپ کسی بھی نظریاتی آدمی کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہاں, اس کے آپ پوائنٹ آف ویو سے اس کا جو فکر ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن نظریہ ہوتا ہی چونکہ آپ کی گرومنگ کے لیے, اور نظریہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی بات کہنی کیسے ہے, اور مد مقابل کی بات جو ہے سننی ہے, اس کا حوصلہ بھی صرف اور صرف نظریاتی لوگوں میں ہوتا ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ایک حکومت رہی اور اس نے جو جماعت نے اسٹوڈنٹ یونین کو بحال نہیں کیا, تو اس کا بیسک فیکٹر یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے اندر لوگ ہیں یہ سب تو انسیکیور ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سارے معاملے سے آگے نہ آ جائیں, اور جو موروثیت کی جو بیس کے اوپر جو سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا, اور جو غلام ابن غلام جو پوری قوم کو بنایا ہوا ہے, تو اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ اسی وجہ سے جو طلبہ یونین کے انتخابات ہیں ان کے اوپر قدغن لگا ہوا ہے. نہیں تو جیسے ڈفرینٹ آپ کی یونینز ہیں, ٹھیک ہے, اب اسی آڑ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر یہ چیز پائی گئی ہے کہ انہی یونین کے اندر کچھ ایسے ممبرز ہوتے ہیں جو غلط چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. کیا کس طریقے سے گورنمنٹ بھی آپ کا ساتھ دے کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک ایسی بھی چیز, اس پہ آپ ہی مجھے انڈورس کیجئے گا, کیا یہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ یہ بات ہم تک تو پہنچی تھی کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹ یونین کے کچھ ممبران تو بہت سارے لوگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ انوالو تھے؟ بالکل, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ لڑتے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے, یہ کیوں ہے؟ اس کی بیسک وجہ بھی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر بین ہے. جو ایک آپ کا ادارہ تھا, میں بار بار جو بات کر رہا ہوں, آپ نے وہ ایک جو ٹیچنگ پوائنٹ تھا وہی جب ختم کر دیا, اور ہے کہ بات کہ گورنمنٹ اس کو کس طرح بہتر کرے. دیکھیں, ایک سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتا ہے یونین کے اندر, جب وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ہر چیز ریگولرائز ہو جاتی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہمارے جو حکومتی لیول پہ ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں, کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو کیا آپ انتخابات ملک کے اندر سے ختم کر دیں گے؟ نہیں, آپ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ریگولرائز ہو جائے گا اور سکروٹنائز ہو جائے گا. تو یہ سارا معاملہ جس کو نہیں, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر کوئی ایسا بندہ آ جائے, ایک ممبر ایسا آ جائے, سپوز ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, اس کے اندر کوئی ایسا ممبر انوالو ہے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اس کے روابط ہیں, تو کیا ہم اس پارٹی کو کیا الیکشن کمیشن نہیں بین کرے گی؟ کیونکہ دیکھیں, جب اسٹوڈنٹس اپنی ہی ایک یونین کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں چیک کر پا رہے یا اسکروٹنائزیشن نہیں کر پا رہے, تو وہ کس طریقے سے قوم کے سامنے یا پارلیمان میں یا وہ جو ہے وہ سینٹ کے اندر اپنا رول ادا کر سکیں گے؟
دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ جو یونینز ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کر پا رہی، تو بات ساری یہ ہے کہ یونینز تو ہے ہی نہیں، گروہ بنے ہوئے، جتھے بنے ہوئے، کوئی زبان کی بنیاد پہ کوئی اپنے آپ کو گروہ، آپ کہہ رہے ہیں گروہ بنے ہوئے ہیں، گروہ بنے ہوئے ہیں. گروہ کا لٹرلی مطلب یہ ہے کہ آپ گروہ اس کو کہتے ہیں جو انتشار پھیلانے والا گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گروہ بن چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ گروہ میں کس کس آپ اسٹوڈنٹ جو بھی آرگنائزیشنز اپیرنٹلی ایک بنی ہوئی ہیں، تو کن کو کہتے ہیں آپ گروہ ہیں؟ دیکھیں جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ تو کبھی جتھے نہیں بناتی، وہ تو کبھی گروہ نہیں بناتی. یہ گروہ وہ ہوتے ہیں جو لسانیت کو پروموٹ کرتے ہیں، جو فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں، جو پنجابی، سندھی، سرائکی اور بلوچ کے نام پر جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی بھی پاکستان کے جو جتنے بھی عوام ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں. میں بیسیکلی ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جب یونین ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ لوگ شامل ہی نہیں ہو سکتے. وہاں پر یونین اور گروہ میں جو آپ نے ڈیفرنس، آپ نے ایک بائیفرکیشن کی ہے، کیا کچھ ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ یونین اور گروہ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو یونین تو ایک اسٹیٹ ریکگنائزڈ ادارہ ہے، جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے وہ یونیورسٹیز کے ایکٹ کے اندر شامل ہے. اس کا جو پریزیڈنٹ ہے یونیورسٹیز کے اندر جو آپ آرگنائزیشنز کی بات کر رہے ہیں جو اپرووڈ ہے قسم کی، آپ کہہ رہے ہیں کون سی ہیں؟ آپ کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ ہے، یہ آرگنائزیشن ہے. اس طرح مختلف یونیورسٹیز میں پی ایس ایف کام کرتی ہے، آئی ایس ایف کام کرتی ہے، ایم ایس ایف کام کرتی ہے. تو یہ ساری جو تنظیمیں ہیں یہ تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے. پی ایس ایف یا جمعیت بالکل آپ اس کے ماضی سے واقف نہیں ہیں کس طریقے سے؟ اب تو میرے خیال میں کم ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں. پی ایس ایف نے جس طریقے سے کیا ہے اسٹوڈنٹ نے استحصال، خاص طور پہ معاشرے کا ایک قسم کا ستیہ ناس کر دیا تھا. میں لاہور کی نہ بات کروں تو میں اپنے آبائی شہر ڈی جی خان کی بات کر سکتا ہوں. تو وہاں پہ تو پی ایس ایف، ایم ایس ایف، آئی ایس ایف یہ صرف استعمال ہوتی تھی. ہاں جی، کس بندے کو مروانا ہے، کس بندے کو پکڑ کے پابند سلاسل کرنا ہے. تو اس طریقے سے تو میرے خیال میں کوئی مثبت راستہ اختیار نہیں ہوگا. بالکل دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اگر ہم اس مسئلے کی جڑ پکڑ لیں تو میرا خیال ہے وہ میرے لیے اور آپ کے آڈینس کے لیے بڑا ٹھیک ہوگا. دیکھیں یہ جو سارا ایلیمنٹ جو طلبہ سیاست کے اندر آیا، یہ لڑائی جھگڑے کا، یہ کیوں آیا؟ یہ تب آیا جب یونین بین ہو گئی ہے. جب اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز کے اوپر بین ہوا ہے تب چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا. اب مجھے ایک بتائیں، آپ نے ایک یونیورسٹی کے اندر الیکشن لڑنا ہے اور آپ نے وہاں پر طلبہ کی ظاہری بات ہے خدمت کرنی ہے، آپ نے ایونٹ آرگنائز کروانے ہیں، ان کی ویلفیئر کے کام کرنے ہیں، ڈیبیٹس آرگنائز کروانی ہے. لیکن جب آپ کے پاس وہ چیک اینڈ بیلنس کا ادارہ ہی ختم ہو گیا تو آپ تو جواب دہ ہے ہی نہیں کسی کو، آپ جو مرضی کریں، آپ کو پوچھنے والا کون ہے؟ تو بیسک جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ یونین کو دوبارہ سے جو ہے بحال ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ یونینز ہوں گی، اس کے الیکشنز ہوں گے، تو یونیورسٹی کے جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں ان کے پاس پورا ماضی ہوگا اس ایک خاص تنظیم کا، ایک خاص طلبہ کے جو آرگنائزیشن ہے، اور اس کو وہ اس کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر جج کر کے ووٹ دیں گے. اگر کوئی اس قسم کا کوئی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ موجود ہوگا یا کوئی متشدد سیاست کرے گا تو طلبہ و طالبات کو ریجیکٹ کر دیں گے اور وہ آٹومیٹکلی جو پریمیسز کی جتنا جو ایک جو آؤٹ لک ہے اس سے وہ آٹومیٹکلی باہر ہو جائے گا. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بھی ایک ریسرچ میں پڑھا ہے کہ جب سے طلبہ یونینز بین ہوئی ہیں اس کے 20 سال کے بعد اور اس سے 20 سال کے پہلے کی اگر ایک کمپیریزن کیا جائے تو کرائم ریٹ بعد میں بڑا ہے، پہلے کم تھا اسٹوڈنٹ یونین کی وجہ سے، اس کے ریپرکشنز کی وجہ سے. جب اسٹوڈنٹ یونین تھیں تب تو یہاں پر ڈیبیٹس ہوتی تھیں، تب تو نظریے کے اوپر بات ہوتی تھی، تب تو یہ جو رائٹ اور لیفٹ کا ایک پورا جو پاکستان کے اندر جو نظریاتی کشمکش رہی وہ تو اسٹوڈنٹ یونین کی رہی نا. تب ڈیبیٹس ہوتی تھی کہ اکنامک سسٹم کون سا ہونا چاہیے، ویسٹرن کا ہونا چاہیے کہ یا اسلامک اکنامک سسٹم ہونا چاہیے یا سوشلسٹ اکنامک سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی تھی، وے آف گورنمنٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی تھی، آپ کے رہن سہن کے اوپر جو آپ کے حکومتی مشینری کام کیسے کر رہی ہے اور اس کے اندر امپروومنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس کی اگر کہیں پر برائی ہے اس کی سولوشن کیا ہے. اسٹوڈنٹ یونین تو بیسیکلی اس چیز کو ڈسکس کرتی تھی. یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو تب سے ہیں جب سے یہ اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر بین آ گیا. اور میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے، ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کا کام کیا تھا. ہم اسٹوڈنٹ یونین کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا، حالانکہ یونین کا جو ادارہ تھا وہ تو ایک ایسا پلیٹ فارم تھا کہ جہاں سے جو نکل کر ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ کندن بن جاتا تھا. اب آپ مجھے بتائیں، ایک 18 سے 23 سال کی عمر میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتا ہے آن ایوریج، وہ بچہ جب ایک یونین کے اندر آتا ہے، جب وہ طلبہ سیاست سیکھتا ہے، الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے، تو اس کی آپ کمیونیکیشن سکلز، اس کی پی آر، اس کی مینجمنٹ سکلز آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. اور وہ پرسنل جو ہے وہ انٹلیکچولی گروم ہو جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک عام شخص سے بہت حد تک تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ان سارے پروسیس سے ریفائنڈ ہو کر گزر رہا ہوتا ہے. اس شخص کو کبھی بھی آپ زندگی میں تشدد کے اوپر بات کرتے نہیں دیکھیں گے. تب اگر یونین ہوں گی تو یہ اوئے توئے اور اوئے نواز شریف، اوئے شہباز شریف کا جو ایک جو کلچر ہمارے ایک جو سیاست کے اندر آ گیا، یہ پروموٹ نہیں ہوگا. تب دلائل کے اوپر بات ہوگی، تب بات ہوگی فیکٹ اینڈ فگرز کے اوپر، اور مدلل طریقے سے جو سارے معاملات ہیں وہ ریزالو ہوں گے.
تو مجھے ایک دو طریقے ہیں نا کوئی بھی مسائل حل کرانے کے، ایک مفاہمت کا، ایک مزاحمت کا. آپ نہیں سمجھتے کہ مزاحمت تو اب وہ والا جو راستہ ہے وہ اختیار کر کے آپ لوگوں نے چیک کر لیا ہے کہ آپ کا کوئی سنوائی نہیں ہوئی، آپ کس طریقے سے اب مفاہمت کے راستے میں کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو آپ یہ پیغام دیں گے؟ تمام آل اوور دی پاکستان کے اندر جو بھی یونیورسٹیز جس بھی گروپنگ کے اندر کام کر رہے ہیں، جو بھی چھوٹی موٹی کوئی آرگنائزیشن ہے، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنا تشخص کرا سکتے ہیں کہ ایوانوں کے اندر آپ کی بات سنی جائے اور اسٹوڈنٹ یونین یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو پھر پروموٹ کیا جائے؟ دیکھیں جہاں تک بات یہ سنوائی ہونے کی اور نہ ہونے کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات غلط ہے. سنوائی تو ہوتی ہے جب طلبہ نکلتے ہیں، ریزسٹنس شو کرتے ہیں. اور میں اس چیز کو بھی سنوائی میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے مطالبات مانے جائیں. بالکل ایسی میں اس چیز کو ایمفیسائز کروں گا کہ ریزسٹنس بھی پیسفل ہونی چاہیے. ہم تو اس چیز کے سب سے بڑے دائی ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، ریزسٹنس ہونی چاہیے، لیکن ایک پیسفل ریزسٹنس کا ایک اپنا جو ہے نتائج نکلتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی طلبہ باہر آتے ہیں، اپنے مطالبات مانتے ہیں، اور اگر ان کی ڈیمانڈ جائز ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مانی جاتی ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے، اصل جو معاملہ ہے، ہر معاملے کا حل تو مذاکرات اور مفاہمت ہی ہوتے ہیں، اور طلبہ بھی یہ چاہتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی ایشو ہو، ماضی کی آپ کوئی 10-15 سال کی طلبہ تحریکیں آپ نکال لیں، یہ پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہو، یہ بورڈز کا ایشو ہو، ہماری یونیورسٹی میں جو انڈر پاسز بن رہی تھیں اور جو پل بن رہے تھے، نئے ہاسٹل بن رہے تھے، تو ہمیشہ جو تحریک چلائی ہے وہ اسٹوڈنٹس نہیں چلائی ہے. اور اسٹوڈنٹس بیسیکلی کسی بھی پروٹیسٹ کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بات آ کر سنیں. پروٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ احتجاج یا ڈیمونسٹریشن یا ریلی تب ہی نکلتی ہے جب ایک دوسرے طریقے سے اپلیکیشنز کے تھرو ان کی بات نہیں سنی جا رہی. پھر طلبہ نکلتے ہیں، پھر جب اپنے جو مطالبات کے لیے آتے ہیں تو تب بھی ان کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی آئے اور ان کی بات سنیں. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک لاجک کے اوپر کھڑے ہوتے ہو، آپ دلیل کے اوپر کھڑے ہوتے ہو، اور آپ کی جو مزاحمت ہوتی ہے پرامن ہوتی ہے، تو آپ کی بات کو کوئی انکار کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے بات کی احتجاج کی، گروپنگ کی بات کی، اب تک جنرک ڈسکشن اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. خاص طور پہ میں اب صوبائی جو دارالحکومت ہے لاہور، اس کے اندر ہماری پنجاب یونیورسٹی ہے جو پاکستان کی لارجسٹ یونیورسٹی ہے. اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک ایسے ایونٹس دیکھنے کو ملے ہیں جو آج تک بھی بہت سارے ایونٹس یاد رکھے جاتے ہیں. آج کل کا سینیریو اس طریقے سے ہے، بڑی کنٹروورشل چیزیں ہمیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ تب سے ہوا ہے جب سے اب کے جو وائس چانسلر صاحب ہیں ان کی تعیناتی ہوئی ہے. یہ مجھے زیادہ چیزیں تب دیکھنے کو ملی. کیا مسئلہ کیا درپیش آیا ہے؟ کیا وائس چانسلر آپ کو ہضم نہیں ہو رہا، جو اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ہاسٹلس کے اندر اللیگل جو لوگ ہیں اگر وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کی منتقلی چاہ رہا ہے، سسٹم میں اور بہتری لانا چاہ رہا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک ہے بات وائس چانسلر صاحب کی، تو ہمارا تو اسٹوڈنٹس کا شروع دن سے موقف یہ ہے کہ جو چیز جو پالیسی یونیورسٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اور اسٹوڈنٹس کی فلاح و بہبود کے لیے ہے تو اسٹوڈنٹس اس کو سپورٹ کریں گے. اور اسٹوڈنٹس نے ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کیا ہے کہ جس چیز کے اندر جامعہ کی جو بہتری ہے، جامعہ کا وقار ہے، وہ بڑھ رہا ہے، تو طلبہ اور طالبات جو ہیں ہمیشہ سے اپنی یونیورسٹی کی جو اس پالیسی ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں. رہ گئی بات مسائل کی، تو پنجاب یونیورسٹی پچھلے 2 سے 3 سال میں مسائل کی جو ہے اماجگہ بن چکی ہے. سب سے بڑا جو اس ٹائم ایشو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ایک انپریسیڈنٹڈ فی ہائیک ہے اس کا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں پچھلے 2 سالوں سے جو فی ہے، یہ فی ہائی اور باقی جو مسائل ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں. مجھے وی سی کی تعیناتی کے بارے میں بتائیں. بہت سارے رومرز ایسے ہیں کہ یہ کوئی کسی کا آشیرواد ہے ان کو اور وہ سلیکٹڈ ہے، مطلب کہ کوئی اس طریقے کی کوئی بات ہے تو آپ کھل کے بول سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر تو یہ ہے کہ یہ تو ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹس تو اس کو ہمیشہ سے جو بھی وائس چانسلر ہوں اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیں وائس چانسلر سے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو ایشو نہیں ہوا. ایشو ہوتا ہے ان کی بنائی گئی پالیسیز سے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یہ وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ، ڈس اپوائنٹمنٹ جو بھی تقرری ہوتی ہے، یہ تو ایک پیور ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے. گورنمنٹ آف پنجاب اور جو چانسلر صاحب ہیں، گورنر ہے، وہ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں. تو طلبہ طالبات کو اس سے کبھی ایشو نہیں ہوا. ایشو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو آپ جو آ کر یونیورسٹی کے اندر پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اگر وہ تعلیم دشمن پالیسیز ہیں، وہ طلبہ دشمن پالیسیز ہیں، ان کی وجہ سے طلبہ کا جو رخ ہے وہ یونیورسٹی سے مڑ رہا ہے. طلبہ ڈیورنگ ڈگری جو ہے اپنی جو تعلیم جو ہے اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں. طلبہ جو ہے اپنی ڈگریاں جلانے پر مجبور ہو رہے ہیں. تو ان پالیسیز کے اوپر جو ہے ہمارا بنیادی اختلاف ہوتا ہے، اور ان پالیسیز کے اوپر جو ہے طلبہ اور طالبات جو ہے اپنے جو اختلاف ہے، جو بھی ان کا بنیادی اختلاف ہے، اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں. اب آپ نے جو بات کی پیور ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن کی، بالکل کہ ہمیں اس چیز سے اختلاف نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی وی سی جا رہا ہے.
اصل چیز یہ ہے کہ پالیسی کس طریقے کی ہوتی ایسی ہے, کیا پالیسی میکنگ ہوئی جس سے آپ کو اختلاف ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کی رائے کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ اگر پالیسیز جن کے لیے بن رہی ہے آپ ان کی طرف سے طوطا چشمی کریں گے, ان کی بات کوئی نہیں سنیں گے, تو اس پالیسیز کے وہ نتائج جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتے کہ جو نتائج حاصل کرنے کے لیے جس کی امید کے اوپر وہ پالیسی بنائی جا رہی ہے. اب بات کرتے ہیں پالیسیز کی, ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ جو بھی میں نے بات کی کہ فی بڑھ گئی ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہاسٹلز نہیں بن رہے, ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بن رہے ہیں, اس کو ہم آگے جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن ہاسٹلز کیوں نہیں بن رہے, فی ہاسٹلز اور ہاسٹلز نہیں بن رہے. پھر جو ہے ہماری فیمیلز ہیں ان کے لیے ہماری ڈیمانڈ ہے نئے ہاسٹلز بنائے جائیں, ان کے ہاسٹلز کے اندر جو ہے جو میل سٹاف ہے ان کو تبدیل کیا جائے وہاں سے, یہ تو ایک روز روشن کی طرح ایک عام بات ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس ایک بہت وسیع اراضی کے اوپر مشتمل ہے, کوئی 1800 ایکڑ کے قریب اپروکسیمیٹلی اس کا لینڈ ایریا ہے, اور جو کنار روڈ ہے یہ ایک کیمپس سائٹ کو ہاسٹل سے جدا کرتی ہے. بالکل. تو یہ جب اسٹوڈنٹس نے ایک تحریک چلائی تھی تو اس کے نتیجے میں حکومت سے اسٹوڈنٹس نے معاہدے کے ذریعے انڈر پاسز 2 حاصل کیے, پھر اسٹوڈنٹس نے بریجز بنوائے, تو تب یہ چیزیں طے ہوئی تھی کہ یہ چیزیں بنی ہیں طلبہ اور طالبات کے کمفرٹ کے لیے تاکہ ان کا ڈسٹینس جو ہے وہ ایزیلی کور ہو سکے. اب یونیورسٹی نے جو ہے گیٹس یونیورسٹی کے بند کر دیے, جو ڈسٹینس ایک اسٹوڈنٹ کو میٹرز کے اندر طے کرتا تھا وہ آج وہ کلومیٹرز کے اندر طے کر رہا ہے. اس کے علاوہ اب ہاسٹلز کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ہاسٹل کا لاٹھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دوسرے ہاسٹل میں اگر اس کا دوست رہتا ہے وہاں پہ گروپ اسٹڈی کے لیے نہیں جا سکتا. تو یہ سارا ایک کرفیو کی سی سچویشن ہے. پھر سب سے بڑا جو اس ٹائم پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جو ایک انتظامیہ کے ساتھ جو ایک اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کو پولیس چوکی کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے. ہم وہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں, ہم کلاس لینے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رستے میں کوئی بختر بند گاڑی جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے, ایک واٹر کینن ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے, ایک پولیس کا جو کنٹینجنٹ ہے وہ بندوقیں تان کے جو طلبہ و طالبات کے آگے سے گزر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ابھی ہم نے واقعات دیکھے, اس کے غلط نتائج جو ہے برے اثرات جو ہے کیمپس کے اسٹڈی انوائرمنٹ کے اوپر جو ایک اکیڈیمک انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر جو مرتب ہو رہے ہیں. وہاں پر طالبات کو ہراساں کیا جا رہا ہے, وہاں پر کچھ اہلکار جو ہیں وہ آئس اور اس طرح کے نشے بیچنے میں وہ جو سارا میڈیا کے اوپر ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر جو ہے اسٹوڈنٹس کا ٹھیک ٹھاک جو انتظامیہ کے ساتھ ایک اختلاف ہے. اس کے علاوہ بسوں کا مسئلہ ہے, پنجاب یونیورسٹی کے 50,000 اسٹوڈنٹس ہیں. آپ نے ٹھیک ہے یہ مسائل تو آپ نے بتا دیے, بالکل ایسے اب بادی و نظر یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے جو مطلب کہ جتنی میں نے ریسرچ کی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پالیسی میکنگ سے ہٹ کے وی سی صاحب کے ان فیصلوں کو سب سے بڑا تمام ان جو ہے وہ جہاں پہ جو آپ کے آرگنائزیشنز ہیں, جمعیت ہے, آئی ایس ایف ہے, دوسری بھی ہیں, ان کو مسائل ہیں کہ آپ کی جو اختیارات تھے ان کو محدود کر دیا گیا ہے. اس بات میں صداقت ہے؟ نہیں, اس بات میں کوئی صداقت نہیں. دیکھیں اختیارات کی بات تو اختیارات کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اس طریقے کے اختیارات کہ ایک اسکول ٹیچر ایک پوسٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ, اور میرے پاس وہ سیف ہے, میں جب یہ پوڈ کاسٹ ایڈٹ ہوگا تو ہم ساتھ چلائیں گے. اس میں وہ فرماتا ہے کہ جمعیت کا ایک فرد آتا ہے, کلاس چل رہی ہوتی ہے, کلاس کے دوران آ کے ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اپنی جماعت کے بارے میں ایک اعلان کرنا ہے. اور تو میں نے ان سے گوش گزار کیا کہ مہربانی فرما کر کلاس جو ہے وہ پوری مکمل ہو جائے, اس کے بعد آپ کے اعلان کیا جائے گا. اس نے استاد نے لکھا ہے کہ میری بات نہیں مانی اس نے, اور میرے ساتھ ہی آ کے وہ گتم گتا ہونے لگے, اور وہ اعلان جو ہے پھر کر کے اپنا کرے گا, اپنی بات مان کے چلا گیا وہ. ایک تو یہ ایگزامپل. دوسری ایگزامپل یہ کہ یہ چیز آپ اس میں آپ مجھے بتائیں گے کیونکہ آپ وہاں کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں. یہ بات سننے کو ملتی ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر کہ اب تو نہیں, رائٹ ناؤ سچویشن کی میں بات نہیں کر رہا, پہلے کی بات کروں کہ کچھ سالوں پہلے تو یہ سچویشن تھی, جمعیت کا اتنا ہولڈ ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی کے اندر کہ اگر کوئی لڑکی لڑکا دوست بھی آپس میں کسی ایس ٹی سی والی سائڈ پہ یا کسی پارک میں ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ڈر ہوتا تھا کہ جمعیت والے آ کے ہمیں نہ روکیں. مطلب کہ کالج یونیورسٹیز کے اندر جب کو ایجوکیشن ہے تو پھر دوست احباب بھی, لڑکی لڑکا بھی دوست بن سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ کینٹینز کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت یا دوسرے جو بھی آپ کے آرگنائزیشنز ہیں وہ ٹھیک ہے چیک اینڈ بیلنس تو ریٹ کے حوالے سے کرتے تھے, لیکن اپنی منمانیاں بھی ساتھ ساتھ کرواتے تھے. وہ ان کو چیزیں جو چاہیے ہوتی تھیں وہ خود حاصل لیتے تھے بغیر مطلب کہ وہ جو ان کو دیے رقم ان کی جو ہوتی ہے. یہ تمام تر اتنے الزامات آپ پہ ہیں, اس میں آپ کس طریقے سے جسٹیفیکیشن دیں گے پھر؟
دیکھیں یہ جو سارے باتیں ہیں یہ تو پچھلے دنوں یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا جو آفیشیل فیس بک ہینڈل ہے جو کہ آج کل ایک اینٹی اسٹوڈنٹ پیج بنا ہوا ہے اور اسٹوڈنٹس کے خلاف وہاں پر زہر افشانی اور ہرزہ اندازی جو ہے وہ ساری ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہ آیا تو یہ ایک انتہائی مطلب ریڈیکولس اور بیس لیس جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس ٹائم میرا خیال ہے بات کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی جو شہر لاہور کا دل ہے اور جو صوبائی دارالحکومت کے اندر موجود ہے، ہم کسی علاقہ غیر کی یا نوگو ایریا کی تو بات کر نہیں رہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر پوچھتا ہوں، بلکہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ آج تک ریکارڈ پہ کیوں نہیں آئی؟ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ جتنے بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتے ہیں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کے اندر انٹر ہو۔ آپ کے پاس کیا وہ چیزیں ریکارڈ میں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جو پالیسی میکنگ کی جا رہی ہے وہ ان انٹینشنلی آپ کو اسٹوڈنٹس کو تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی الٹیمیٹ کوئی گول ہوگا ان کا۔ اگر پالیسی میکنگ ایک وائس چانسلر کر رہا ہے تو مے بی وہ بینیفٹ کے لیے ہو اسٹوڈنٹس کے لیے ہی۔ فار انسٹنس جیسے آپ ہاسٹلس کی بات کر رہے ہیں تو ہاسٹل کی بات میں تو یہ بھی بات آپ خود بھی مانیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہاسٹلس کے روم کے اندر آ کے رہتے ہیں اور وہاں کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوتے۔ دیکھیں جو بات آپ نے کی پالیسی میکنگ کی کہ اسٹوڈنٹس کے حق میں، تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی ان سمر ویکیشن کے اندر پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار ایک رینوویشن کے نام پر جو ہوئی نہیں، اور طلبہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی رینوویشن ہوئی ہے، اس کے نام پر کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کی جو ہاسٹلز ہیں وہ 3 ماہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ فیس جو ہے یہ لیتے ہیں پورے 1 سال کی اور اس کے اندر سے 3 ماہ کے جو انہوں نے ہاسٹل بند کر دیے۔ اب وہاں پر ہوا کیا، جتنے بھی ہماری یونیورسٹی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر مسٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو سمر لگانا ہوتا ہے انٹرنشپ کے لیے، یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جاب کے حصول کے لیے آفٹر کمپلیشن آف دا ڈگری۔ اب وہ بچے جو تھے وہ اپنے انٹرنشپس نہیں کر سکے، کیوں؟ کیونکہ ہاسٹل کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے تھیسس لیٹ ہوئے، اس وجہ سے ان کی ڈگریاں لیٹ ہوئیں کہ ہاسٹل بند ہو چکے تھے۔ اور جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اپنے ان چھٹیوں کے اندر جاب کرتے تھے اور 3 ماہ کام کر کر اپنا پورا سال کا خرچہ نکالتے تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ ہاسٹل نہیں آ سکے، 3 ماہ کے لیے ہاسٹل بند ہو گئے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی پالیسی جو طالب علموں کا جو ہے اس کے اندر جو ہے فائدہ ہو رہا ہے؟ 10 سے 20 سال کا وہ جو گن تھا، اگر وہ 3 مہینے لیے ہیں ایڈمنسٹریشن نے کہ اس کو چیک کیا جائے کس طریقے سے اس کے سسٹم ہے، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ 3 مہینے اگر پہلی بات تو یہ چیز غلط ہے کہ جو آپریشن ہوا وہ ان 3 مہینوں میں تو ہوا ہی نہیں، وہ تو ہوا عید کی چھٹیوں کے اندر۔ اور اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو سپورٹ کیا کہ اگر کوئی ایسے انلیگل ایلیمنٹس یونیورسٹی کے ہاسٹلس کے اندر رہ رہے تھے تو یہ اسٹوڈنٹس کی بہت پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ مطلب اگر ایک کسی کہ انتظامی افسر کا، کسی انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے رکھنے والے کا کوئی یار دوست یا اس کے ریفرنس ہے وہاں پر کوئی 20-25 لوگ مختلف کمروں سے رہ رہے تھے، جمعیت ہی ہوتی تھی۔ نہیں ایسی بات سچ ہے، ایسی کوئی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہمیں بھی وہ کہتے تھے کہ ہاں جی اگر اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے پنجاب یونیورسٹی کے تو جمعیت سے سفارش لگوا لیں، آپ کو روم مل جائے گا۔ دیکھیں ہمارا تو بیسک مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیفینیشن کو واضح کریں۔ ہمارا اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو سپورٹ کیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو یہ آپریشن کلین اپ ہوا، اسٹوڈنٹس کا پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی کہ اگر کوئی انلیگل پرسن وہاں پر رہ رہا ہے تو اس کو نہ صرف ہاسٹل کے اندر بلکہ جو یونیورسٹی کی پریمیسز ہے وہاں سے بھی باہر کرنا چاہیے۔ لیکن اب اس کے اندر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی لیگل اور انلیگل کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یونیورسٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے انلیگل اسٹوڈنٹس کو نکال دیا وہاں سے، اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس انلیگل کیسے ہوئے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یونیورسٹی انلیگل کس کو کہتی ہے۔ یونیورسٹی انلیگل اس بچے کو کہہ رہی ہے جو سیلف سپورٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، جو ایک بچے عام مارننگ کے طالب علم سے ڈبل فیس جو ہے دے کر وہاں پر رہ رہا ہے۔ تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آپ نئے ہاسٹلز بنائیں تاکہ پنجاب یونیورسٹی کے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اکوموڈیشن حاصل ہو۔ لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ سیلف سپورٹ کا ہے، وہ اپنے مارننگ کا جو اسٹوڈنٹ اس کا دوست وہاں پر رہ رہا ہے اور وہ گروپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، آج کل تو پریزنٹیشن سیمیسٹر سسٹم کے اندر ہوتا ہی ہے، گروپس بنا دیے جاتے ہیں، تو وہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل بھی نہیں جا سکتے۔ تو اسٹوڈنٹس کا اس کے اندر جو ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچہ یونیورسٹی کا کارڈ ہولڈر ہے، بونافائڈ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ موجود ہے تو وہ انلیگل نہیں ہے۔ یہ ایک کلیئر ایک چیز ہے اور یہ کوئی بھی ذی شعور اس بچے کو انلیگل کہہ ہی نہیں سکتا۔ انلیگل وہ ہے جو یونیورسٹی کے لیے ایک ایلین اینٹیٹی ہے، جو نہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، جو نہ یونیورسٹی کا کارڈ ہولڈر ہے، جس کی نہ یہاں پہ ڈگری چل رہی ہے، جس کا یونیورسٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ کسی انتظامی عہدیدار، کسی یونیورسٹی کے انتظامیہ میں رہنے والے کوئی شخص کے ریفرنس سے وہاں پر رہ رہا ہے، تو اس چیز کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو نکلنا چاہیے۔ لیکن اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی نو گو ایریا، اگر کسی بچے کے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ ہے تو اس کے لیے یونیورسٹی کے اندر کیمپس کے اندر کوئی ایریا نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ نئے ہاسٹلز بنائیں۔ اب یہ دیکھیں نا یہ کتنا بڑا ظلم ہے یونیورسٹی کے ساتھ کہ 50,000 طلبہ و طالبات ہیں، آخری ہاسٹل 92 میں بنا تھا، تب جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ 50 یا 60 ہوں گے اور جو اسٹوڈنٹس تھے اپروکسیمیٹلی 16,000 یا 18,000 اسٹوڈنٹس تھے جو زیر تعلیم تھے۔ آج جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ 150 تک
چلے گئے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ 50,000 تک چلی گئی ہے. ڈپارٹمنٹ دھڑا دھڑ بن رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ بناتے وقت کوئی فائنینشیل ریسٹرکشن نہیں آتی, ڈپارٹمنٹ بناتے وقت کوئی بجٹ کا جو ہے جو بہانہ نہیں چلتا, لیکن جب بات آتی ہے اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, طلبہ و طالبات کو چھت دینے کی, وہاں پر لوگوں کو رہائش دینے کی, تب یہ ساری جو معاملات ہیں ان کو جو ہے یاد آ جاتے ہیں. اور ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ انلیگل نہیں رہنے چاہیے یونیورسٹی کے اندر, اور یہ بہت اچھا ہوا ہے. یہ لانگ ڈیو تھا اسٹوڈنٹس کا, پچھلے بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی کہ ان لوگوں کو یونیورسٹی سے جانا چاہیے, لیکن جو بچے سیلف سپورٹ کے ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سیلف سپورٹ کو ہم نے ہاسٹل نہیں دینا, اور ہاسٹل یہ مارننگ کے بچوں کو بھی نہیں دیتے. یونیورسٹی کا قانون ہے کہ مارننگ کے سب بچوں کو ہاسٹل الاٹ ہوگا. اس سال جو پالیسی آئی, ہم بات پالیسی کی کر رہے ہیں, اس سال جو پالیسی آئی وہ یہ آئی کہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں 4 میل اور 4 فیمیل کو جو ہے ہاسٹل ملے گا. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کے اتنا خرچہ کیا, کروڑوں روپے یہاں پر لگا دے, پولیس کی آپ نے پولیس لائن سے 8 ضربیں پولیس یہاں پر تعینات رکھی جو طلبہ و طالبات کو ہراساں کرتی رہی, تو اس کا نتائج کہاں پر ہے؟ نتائج کیوں نہیں مل رہے اس آپریشن کے؟ طلبہ و طالبات کو فیسیلیٹیشن کیوں نہیں دی جا رہی؟ اچھا, اس میں مجھے جو میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے نہیں دیا آپ نے, کہ کیا اس میں کوئی آپ کی اپنا ایک مینیفیسٹو ہے جمعیت کا کہ لڑکی لڑکا دوست نہیں ہو سکتے, اکٹھے نہیں گھومنے چاہیے, یہ کوئی اس میں بات میں صداقت ہے کہ پہلے؟ دیکھیں یہ کچھ چیزیں تو ایک ایسی مکس بن گئی ہیں کہ ہم تو بار بار یہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ میڈیا آئے اور یونیورسٹی کے اندر آئے. جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں سب سے زیادہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پروگرامز کے اندر شرکت کرتی ہیں. ہمارے پروگرامز کے اندر جو 70% ریشو ہوتا ہے وہ فیمیلز کا ہوتا ہے. ہمارے وہاں پہ کوئزز ہوتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, پائنیئر فیسٹیول ہوتا ہے, سیمینارز ہوتے ہیں, ٹیکنو فیسٹ ہوتے ہیں, تو فیمیل اسٹوڈنٹس بھی اسی تعداد میں اور میل اسٹوڈنٹ بھی اسی تعداد میں شرکت کرتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر جو ریلیز نکلتی ہیں, جو کوئی یوم دفاع کے اوپر نکلتی ہے یا کوئی بھی نیشنل ہالیڈے کے اوپر کوئی ریلیز نکلتی ہیں, تو طالبات کی بڑی تعداد ہوتی ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ کی ریلیز کے اندر شرکت کرتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کچھ ایسی متس ہیں کہ یہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو ہر چیز آن کیمرہ ہے نا جی, ہر چیز آن دا ریکارڈ ہے. تو میں پھر کہتا ہوں, میں دعوت دیتا ہوں سب کو یونیورسٹی کے اندر آئیں, اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو جو ہے سب کے سامنے لے کر آیا جائے. اچھا, آپ نے ہاسٹلس کی بات کی, گرلز ہاسٹل کے کوئی مسائل آپ کہتے ہیں کہ ہیں, کیا مسائل ہیں گرلز ہاسٹل کے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو گرلز ہاسٹل کے اندر جو ایشو اس ٹائم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جتنا بھی سٹاف تعینات ہے وہ میل سٹاف ہے. وہاں کا کلیریکل امرا جو ہے, اس کے علاوہ جو میس کے ملازمین ہیں, لانڈری کے لوگ ہیں, سویپرز حضرات ہیں, اور جتنے بھی کینٹین والے ہیں وہ سارے جو ہے مردوں کے اوپر مشتمل عملہ ہے. تو جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری طالبات ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, کیونکہ جو ہاسٹل ہوتا ہے وہ ایک پرسنل اسپیس ہوتا ہے. اس کے اندر آپ اپنے پورے دن کی ڈپارٹمنٹ اور کیمپس سے آ کر آپ نے ہاسٹل کے اندر جب آتے ہو تو آپ ایک اپنی کمفرٹ زون کے اندر آ جاتے ہو. لیکن جو ہماری طالبات ہیں وہ اس چیز سے سب سے زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ وہاں پر وہی جو مرد عملہ ہے جو وہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ آگے پیچھے جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو ان کا یہ مطالبہ ہے پنجاب یونیورسٹی کی فیمیل اسٹوڈنٹس کا کہ یہ جو میل سٹاف ہے اس کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے نکالا جائے, جو اسٹوڈنٹس ہیں کسی کی روزی کے پیچھے نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے ٹورڈز میل ہاسٹل یا کیمپس سائٹ, اور وہاں سے جو کیمپس کے اندر جو ہماری فیمیل سٹاف ہے کلیریکل کے اندر ہے اور باقی ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے جو فیمیل ہاسٹل ہے وہاں کے اندر, تاکہ جو ہماری جو بہنیں ہیں وہ ایک کمفرٹیبل وے کے اندر اپنا جو ہاسٹل جو ان کی لائف ہے وہ وہاں پہ گزر سکے. دوسرا مسئلہ ہاسٹل کا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ وہاں پر جو میس کا سسٹم ہے اٹینڈنس کے اوپر بیس کرتا ہے. اب بوائز ہاسٹل میں تو اس طرح ہے کہ 2 ٹائم کا میس ہوتا ہے, آپ نے 1 ٹائم کھانا ہے یا 2 ٹائم کھانا ہے, تو جتنا ٹائم آپ میس یوز کریں گے اتنی فی جو ہے آپ کے واؤچر کے اندر ایڈ ہوگی. فیمیلز کے ساتھ ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ پورا مہینہ بے شک وہاں سے کچھ کھائیں نہ کھائیں, وہ جو ایک فکس اماؤنٹ ہے وہ ان کے ڈیوز کے اندر آتی رہتی ہے. اب سوال یہ کرتے ہیں جب ہم یہ مسائل بتاتے ہیں کسی کو, تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اتنے بڑے مسائل ہیں اور یہ تو حل طلب مسائل ہیں, لاجیکل چیزیں ہیں کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا, تو آج تک یہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ تو بات پھر وہی ہے جہاں سے ہماری ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ جب آپ کوئی انسٹیٹیوشن ہی ایسا نہیں ہے, کوئی ایک پلیٹ فارم ہے ہی نہیں کہ طلبہ اور طالبات اپنی بات رکھ سکیں, تو یہ مسائل جو ہیں یہ سامنے نہیں آتے. حل ہونا دور کی بات, یہ مسائل سامنے نہیں آتے. اور پھر کیا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے طلبہ و طالبات کو, جس طرح ابھی ہم جو 17 ستمبر والے دن جو واقعہ ہوا یونیورسٹی کے اندر, جو اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو ایک پیسفل ریلی نکالنی پڑتی ہے, ان کو اپنی ڈیمانڈ جو ہے میڈیا کو بھی بتانی پڑتی ہیں اور استاذوں کو بھی بتانی پڑتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے مسئلے آپ اگر حل کریں, اور بجائے ان کے کہ ان کی بات سنی جائے, ان کے مسائل حل کیے جائیں اور یونیورسٹی جو ہے اپنا پیرنٹل رول ادا کرے. ہمارا تو یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ یونیورسٹی اپنا پیرنٹل رول ادا کرے. تو یونیورسٹی اپنا پیرنٹل رول اس طرح سے ادا کرتی ہے کہ طلبہ و طالبات کے اوپر یونیورسٹی کے جو میں اس پہ آتا ہوں جو آپ کی پروٹیسٹ کے حوالے سے ہے. جو کوئی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی ہوتی ہے اس کا چانسلر گورنر آف پنجاب کو سمجھا جاتا ہے. گورنر پنجاب پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں اور بڑے عوامی گورنر سمجھے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے عوام کے لیے کھولے ہیں.
آپ اسٹوڈنٹس نے وہاں بھی رجوع کیا ہے, کوشش کی ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس نے گورنر پنجاب کو جو ہے اپلیکیشن دی ہیں, لیکن میرا یہ سوال گورنر پنجاب سے ہے کہ آپ ہر کسی سے تو مل رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, گورنر کو عوامی ہونا چاہیے, لوگوں کے مسائل سننے چاہیے, لیکن جو آپ کی سب سے بڑی یہ پنجاب یونیورسٹی جو ایک آپ کی جامعہ ہے جس کے آپ چانسلر ہیں, جس کے بڑے آپ ہیں, تو آپ ان کے مسائل کو بھی دیکھیں. یہاں کے جو 50,000 طلبہ طالبات جو ہیں اس ٹائم جو ہیں وہ فریاد کر رہے ہیں حکومت سے کہ بھئی ہمارے مسائل حل کریں, ہماری فیسیں کم کریں, ہمارے لیے ہاسٹل بنا کر دیں, ہمیں بسیں نہیں دی جائیں, ہمارے ایشوز جو جینوئن ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے. تو میرا گورنر صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ ان چیز کو پرسنلی بیسس کے اوپر دیکھیں, اور سی ایم صاحب سے بھی طلبہ و طالبات کا مطالبہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر ایک پرسنل کمیشن بنائیں اور جو اسٹوڈنٹ کے گریوینسز ہیں ان کو دور کریں. ٹھیک ہے, پروٹیسٹ کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی, جب سے یہ آپ کو تمام تر تحفظات ہیں مطلب کہ ایڈمنسٹریشن سے, تو کتنے کوئی احتجاج ریکارڈ کرا لیے ہیں, اور کیا جب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کچھ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی, کچھ آپ ابھی خود بھی بتا رہے تھے, کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں یہ جو معاملات یونیورسٹی کے اندر جو خراب ہیں پچھلے 2-3 سال سے, تو اسٹوڈنٹس تو مسلسل سراپا احتجاج ہیں. اس کے اندر طلبہ و طالبات کی جانب سے جو پہلا طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ مختلف اپلیکیشنز دی گئیں انتظامیہ کو, پرو وائس چانسلر کو, اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ ہے اس کو اپلیکیشنز دی گئیں, سی ایم پورٹل کا استعمال ہوا, گورنر صاحب کو اپلیکیشنز دی گئیں. تو جب یہ ان سارے رستوں سے سنوائی نہیں ہوئی تو اسٹوڈنٹس نے اپنا جو ڈیموکریٹک ایک رائٹ ہے جو آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو طلبہ و طالبات کو دیتا ہے جو اپنا پروٹیسٹ کرنے کا, وہ یوز کیا. تو اسٹوڈنٹس نے یہ کیا کہ یہ جس واقعے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ طلبہ و طالبات نے ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن نکالا, جو ہمارا سوشیولوجی ہے وہاں سے لے کر وائس چانسلر آفس تک, جیسے جیسے ڈپارٹمنٹس جو ہیں آتے گئے تو طلبہ و طالبات اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر سے نکل کے اس ریلی کے اندر شامل ہوتے گئے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ایک ریلی گزر رہی ہوتی ہے ایک, اور یہ ریلی پیسفل ہوتی ہے, یہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک انتہائی پرامن جو ریلی وہاں پر نکلی, طلبہ موجود تھے, طالبات بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھیں اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے. تو وہاں پر اچانک گارڈز کی جو پک اپس ہیں, گاڑیاں ہیں, وہ آتی ہیں اور وہ ڈریڈ جو ہے طالبات کے اندر اور طلبہ کے اندر جو ہے وہ گاڑی جو ہے اس کو مارتے ہیں وہاں پر آ کر. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انسٹیگیٹ کیا جائے, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو پرووک کیا جائے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے کسی کی طرح سے گتھم گتھا ہو, اور وہ ایک پوری جو پکچر ہے جو پچھلے یہ یونیورسٹی کا جو ایک گھسا پٹا بیانیہ ہے کہ طلبہ پرتشدد ہیں, طلبہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, وہ جو ہے میڈیا کو دکھایا جائے, اداروں کو جو ہے مس رپورٹنگ کی جائے. لیکن میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنے پنجاب یونیورسٹی کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو کہ انہوں نے کمال حکمت سے وہ ساری جو سچویشن ہے اس کو ڈیل کی. طلبہ و طالبات پرامن رہے, وہاں پر ان کو دھکے دیے گئے, گالیاں دی گئی, ان کو مارا گیا, گرفتاریوں تک بھی میں آتا ہوں, وہاں پر ان کو مارا گیا, لیکن وہ پرامن رہے. انہوں نے وہ ریلی اسی طرح جو بڑھائی اور وہاں سے وائس چانسلر آفس تک لے گئے. وہاں پر انہوں نے جا کر کہا کہ بھئی ہمارے مسائل سنیں, ہمارے ساتھ جو ابھی ظلم کیا گیا اس کے اوپر حساب لیں. اور وہ یہ اس چیز کے منتظر تھے, ویٹ کر رہے تھے کوئی وی سی آفس سے کوئی شخص آئے گا یا وائس چانسلر صاحب خود آئیں گے اور کہیں گے بھئی آپ ہمارے بچے ہیں, آپ کے جو باتیں ہیں جائز ہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں اس کو ابھی نوٹس لیتا ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے جو گارڈ جو غنڈہ گرد بھرتی کیے گئے ہیں ان سے ہم جب نکلتے ہیں تو ہم جو لاہور کی پولیس کی غنڈہ گردی ہے تو طلبہ و طالبات جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ لاہور پولیس جو ہے, میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ پورے لاہور کے اندر کرائم ختم ہو چکا ہے کیا؟ یہ ڈکیتی, راہزنی اور یہ جتنا بھی معاملات ہیں جو لاہور جو ہے کیا کرائم فری ہو گیا ہے؟ کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کو فتح کرنے کے لیے یہاں کے اوپر واٹر کینن لے کے, بختر بند گاڑیاں لے کے اور بندوقیں لے کر جو ہے آپ چڑھ دوڑتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں یہ تعلیمی ادارہ ہے, آپ کی ہمت کیسے ہوئی لاہور پولیس کی کہ یہ یہاں پر آتے ہیں اور یہ یہاں پر بندوقیں لے کر طلبہ و طالبات کو ہراساں کرتے ہیں؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی انہوں نے وہاں پر طالبات کو دھکے دیے؟ یہ پولیس کی ہمت کیسے ہوئی انہوں نے طلبہ کو وہاں سے گرفتار کیا؟ طلبہ تو پرامن کھڑے تھے, وہاں پر کوئی جو ہے اینٹی نیشنل اور اینٹی اسٹیٹ کارروائی کے اندر تو وہاں ملوث نہیں تھے, وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن تو کریٹ نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ آئے, انہوں نے وہاں پہ طالبات کو دھکے دیے, طلبہ کو وہاں سے گرفتار کیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے اندر تو متشدد نظریے جو ہیں یہ پنپ رہے ہیں, یہ تو ایکسٹریمزم کی طرف معاملہ جا رہا ہے. تو بھئی نفرتیں کون پھیلا رہا ہے؟ کیا وہ طلبہ تو آپ سے ہی اپنا حق لینے آئے تھے؟ طلبہ و طالبات جو تھے وہ تو جو اسٹوڈنٹس تو مطالبہ ہی آپ لوگوں سے کر رہے تھے کہ آپ لوگ آئیں, اپنا جو پیرنٹل رول ہے ادا کریں, ہمارے جو مسائل ہیں ان کو سنیں. لیکن جب آپ لوگ ان کو ڈنڈے ماریں گے, گالیاں دیں گے, تو وہ آپ سے نفرت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پروٹیسٹ پہلے بھی کئی دفعہ پروٹیسٹ ہوئے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, اور بہت سارے ایسے وہاں لوگوں کو پکڑا گیا جو منشیات میں انوالو تھے, منشیات کی سیل کرتے تھے. پھر یہ ایک
جب تاثر اس طریقے سے جائے گا گورنمنٹ کے سامنے تو پھر اس طریقے کے تو وہ کریں گے نا، پھر انوالومنٹ پنجاب پولیس بھی انوالو دیکھیں نا، سب نے دیکھا کہ منشیات کون بیچ رہا تھا. منشیات میں تو وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، وہ تو ان کے اہلکار تھے، باوردی لوگ تھے. وہ پورے پاکستان نے دیکھا جگ ہزائی ہوئی پنجاب یونیورسٹی کی ان کی وجہ سے کہ جی یہ کوئی پولیس اہلکار آ رہا ہے اور جی یہ یونیورسٹی کے اندر وہ ایک اور بھی ممبر تھا میرے خیال میں پنجو کوئی سریکی یا پنجاب آپ کی وہ بلوچ کوئی آرگنائزیشن کا کوئی فرد تھا، اس کو گیٹ سے پکڑا گیا تھا. وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو. دیکھیں اس کے اوپر تو ہمارا موقف پہلے دن سے واضح ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس کے ڈیمانڈ ہے کہ ایسے شخص کو پکڑا جائے اور کیفے کردار تک پہنچایا جائے. دیکھیں میں نے اس طرح کی بات کی، یہ طلبہ و طالبات جو ہیں یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ جی ہم میں نہ مانوں کی گردان لگاتے ہیں. جو چیز ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے چیک اینڈ بیلنس کریں کہ اگر ڈرگز یونیورسٹی کے اندر آ رہی ہیں تو کون لے کے آ رہا ہے. اور یہ لوگ بھی انہی کے بلائے ہوئے ہیں، یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی اس پنجاب یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ہی پالے ہوئے لوگ تھے جو اس طرح کے کام کرتے تھے. اور آپ سب نے دیکھا کہ وہ کون لوگ اس چیز کے اندر ملوث تھے. تو اسٹوڈنٹس کی یہ تو پہلے دن سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ جو اس طرح کی سچویشن کے اوپر کڑا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پنجاب یونیورسٹی ہے یہ پورے پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر سب سے زیادہ کم جو ڈرگ یوزیج کا ریشو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں، یہاں کی جو طالبات ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بہت گروم لوگ ہیں. ان کی جو فکر کا ایک جو معیار ہے وہ باقی جو طلبہ و طالبات ہیں ان سے بڑھ کر ہے. یہ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر کچھ طرح کی ایکٹیویٹی ہو جائے تو وہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے والا بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو سیکورٹی کو بتاتا ہے، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو بتاتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے کہ اس جگہ پر یہ انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور آئیں اس کو پکڑیں. لیکن جب ایسی ایکٹیویٹیز حکومتی اور یہ جو یونیورسٹی کی انتظامیہ کی سرپرستی میں ہوں گی تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ نہیں رکے گی اور یہ بڑھے گی. سی ایم پنجاب سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ سی ایم پنجاب بھی یہ کلیم کرتی ہیں کہ بہت بڑا فرینڈلی ایک سی ایم ہے، مطلب کہ اسٹوڈنٹس اور تمام جن کو بھی پنجاب کے اندر مسئلے مسائل ان کی شنوائی کر کے ان کے مسائل کا حل کرتی ہیں. آپ نے وہاں تک بھی پہنچنے کی کوشش کی یا کوئی اپنا مطالبات رکھے ان کے سامنے؟ دیکھیں ہمارا تو وزیر اعلیٰ صاحبہ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ چونکہ آپ چیف منسٹر ہیں اور پنجاب یونیورسٹی آپ کی جو ہے جورسڈکشن ہے اس کے اندر آتی ہے، تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے جو معاملات ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے طلبہ و طالبات پریشان ہیں، لوگ ایڈمیشن نہیں لے رہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی ڈگریاں چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں، جو اس طرح کی کارروائیاں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر کر رہی ہے، جو طلبہ کو ہراس کر رہی ہے، طالبات کو ہراس کر رہی ہے، جو دفاع پاکستان واقع کے اوپر طلبہ کو نکالا جا رہا ہے یونیورسٹی سے، تو ان ساری چیزوں کا آپ نوٹس لیں. وزیر اعلیٰ سے طلبہ و طالبات کا یہ مطالبہ ہے کہ ایک انکوائری کمیشن، ایک غیر جانبدار انکوائری کمیشن ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹس کو بھی بلائے، جو انتظامیہ کو بھی بلائے اور وہ تحقیق کرے کہ بھئی غلط کون ہے، وہ کون سے لوگ موجود ہیں انتظامیہ کے اندر جن کو ہم کالی بھیڑیں کہتے ہیں، وہ کون شخص ہے جس نے طلبہ و طالبات کے اوپر تشدد کا سیکورٹی گارڈوں کو حکم دیا، وہ کون شخص ہے جس نے حکم دیا پولیس کو. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آئیں بھی ان پرامن طلبہ کو گرفتار کریں. وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وائس چانسلر کا اور طلبہ و طالبات کا تعلق جو ہے وہ خراب ہو؟ وہ کون لوگ ہیں جو یونیورسٹی کے پیسفل جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس سے عناصر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے تاکہ جو معاملات ہیں اور یونیورسٹی جو ہے یہ ایک بہتری کی راہ کے اوپر گامزن ہو. ایک آخری سوال، اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ آپ جہاں دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہاتھ سے بجتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو پنجاب یونیورسٹی کے ہیں یا دوسری یونیورسٹیز کے بھی ہیں ان میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ آج کے نوجوانوں میں کیا کچھ ایسے مسائل ہیں جو وہ اب ٹھیک ہونے چاہیے؟ دیکھیں طالب علموں کے لیے سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ اپنے حقوق کو پہچانیں. ٹھیک ہے. طلبہ کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بیسک ڈیموکریٹک رائٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں دیے جاتے، ان کو ڈرا دیا جاتا ہے. تو طلبہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ سب طالب علم جو ہیں ایک جٹ ہوں، یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور اپنے حقوق کو پہچانیں. اور یہ جتنے بھی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، مطلب جو اسٹوڈنٹ ایشوز ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں طالب علموں کے ساتھ آل اوور دا پاکستان، فیمیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں، تو آواز اٹھائیں. پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں نے آواز اٹھائی اور کامیاب ہوئے. کسی بھی احتجاج کا، کسی بھی پروٹیسٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ایشو کو ریز کرنا ہوتا ہے. حل کرنا تو بعد کا معاملہ ہوتا ہے، اصل مسئلہ ہوتا ہے ایشو کو اجاگر کیا جائے، ارباب اختیار کو بتایا جائے کہ اس جگہ پہ ایشوز ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم اس معاملے میں فتح یاب ہوئے کہ انہوں نے اپنا ایشو پورے پاکستان تک پہنچایا اور اب جو ہے ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ حل بھی ہوگا. تو میرا پورے ملک کے طلبہ کو یہ گزارش ہے، یہ ان سے مطالبہ ہے، پیغام ہے کہ اپنے حقوق کو پہچانیں اور خاموش نہ ہو. اگر کہیں پر زیادتی ہو رہی ہے تو آپ بولیں، کیونکہ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے کے برابر ہی ہوتا ہے. تو یہ پیغام ہے پورے طلبہ کے لیے، کمیونٹی کے لیے، اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے. تھینک یو سو مچ احسن صاحب. تھینک یو. ہاں جی سر، وہ فی کا ایشو بیچ میں ہمارا فی کا رہ گیا تھا، کر دیں ایڈ؟ چلیں سر ایک آخری سوال میں چلو کر لیتا ہوں، یہ پھر بیچ میں ڈال کروانا. اچھا احسن صاحب، آپ فیس کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ بڑی فیس جو ہے اس میں انکریز آیا ہے.
اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں بالکل جو مڈل کلاس فیملی سے ہیں اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اداروں کا رخ کرتے ہیں, پرائیویٹ اداروں میں ایڈمیشن نہیں لے پا سکتے ہوتے. کیا اس میں کیا جو ہے فیس کا مسائل ہیں اس کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے اندر؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ تعلیمی ادارہ ہے. اس کا اپنا وقار ہے, اپنا مرتبہ ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک اچھے نمبر لوں اور میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر سکوں. بیسیکلی پنجاب یونیورسٹی ایک ڈریم یونیورسٹی ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اپر لوور اور یا لوور کلاس جو ہوتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر پچھلے 2 سے 2.5 سالوں میں فیسیں اتنی بڑھ چکی ہیں, 200% کا اضافہ ہے فیس کے اندر پچھلے 2 سالوں کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے اندر. ٹھیک ہے, اتنا فیس بڑھ چکی ہے کہ عام طالب علم جو ہے, غریب طالب علم ہے اور جو لائق ہے, ذہین ہے, فتین ہے, وہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس سے دور کر دی گئی ہے. پنجاب یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ تھا جو ایسے طالب علموں کی امید ہوتا تھا کہ ہم جائیں گے پنجاب یونیورسٹی کے اندر اور اپنی زندگی کو, اپنے فیوچر کو تبدیل کر لیں گے. اب وہ طالب علم پنجاب یونیورسٹی کے اندر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کی فی کے اندر اور ایک عام نجی یونیورسٹی کی فیس کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. حالانکہ جو رول کہتا ہے, جو HEC کا رول ہے, وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی فی ہر سال صرف 10% انکریز ہو سکتی ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو رول کے بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام کہاں پہ ہے؟ کیسے فیسیں 200% زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ اور ابھی یہ جو پیچھے حالیہ کچھ دنوں میں ایک ڈیبیٹ پورے ملک کے اندر چلی کہ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشنز نہیں ہو رہے, یونیورسٹی کی جو ہے وہ خالی کی خالی پڑی ہوئی ہیں سیٹیں وہاں کی. تو ادھر تب بھی ہم کہتے تھے کہ یہ ایجوکیشنلسٹ سے جو پوچھا جا رہا ہے کہ داخلے کیوں نہیں ہو رہے, مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے تو سوال ہو رہا ہے, طلبہ سے یہ سوال نہیں ہو رہا کیونکہ بیسک جو روٹ کاز ہے, جو مسئلے کے نبض ہے, وہ تو آپ کو طالب علم ہی بتائیں گے نا جی. بالکل. اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ فی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے جو سرکاری جامعات ہیں کہ ایک جو طالب علم ہے وہ اپنی پڑھائی جو ہے جاری ہی نہیں رکھ سکتا. نیا داخلہ لینا تو دور کی بات, طالب علم مجبور ہو چکے ہیں اس وقت کہ جو اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھ سکیں, اس کو مڈ ڈگری اپنی ایجوکیشن چھوڑ رہے ہیں. ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ بھئی وہ ایک جو یونیورسٹی کی ہے وہ فی دے سکیں. اب اس کے اوپر سے یونیورسٹی کی جو کاروائیاں ہیں طلبہ کے خلاف, طلبہ مجبور ہیں کہ اپنی ڈگریوں کو آگ لگا دیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو فی ہائک ہوئی ہے اس کو ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور واپس لیا جائے. اور یہ دیکھیں گے, یہ سولوشن ہے اس چیز کا کہ جیسے یہ فی ہائک ریورٹ ہوگی, واپس ہوگی, تو آٹومیٹکلی یونیورسٹی کے اندر جو ایڈمیشن ہے اس کی تعداد بڑھے گی. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ فی کو بھی واپس لیا جائے تاکہ طلبہ و طالبات جو ہیں وہ پڑھ سکیں, ان کو پڑھنے دیا جائے. بالکل, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. فیس کے حوالے سے ہمیشہ یہ کنسرن رہا ہے اور اس پہ گورنمنٹ کو اور گورنر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہونے کو ہے. امید ہے آپ سب کو ایک انفارمیٹیو سیشن اور ایک ڈیٹیل ڈسکشن, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی جو مسائل ہیں اس حوالے سے آپ کو جو آشنائی ملی ہوگی. ایٹ دی اینڈ آج کے جو پوڈ کاسٹ کا کرکس یہ ہے, خلاصہ ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ خاص طور پہ جو یہاں کے ریلیونٹ آفیشلس ہیں, حکومت پنجاب, سی ایم صاحبہ, گورنر صاحب, وی سی صاحب, میں خود وی سی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اثاثہ ہیں پاکستان کے مستقبل کا اثاثہ ہیں, تو خدارہ ان کو جو ہے وہ فل فور ان کے مطالبات سنے جائیں اور ان کو سولوشن کی طرف جایا جائے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جس طریقے سے جینزی جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے, ہم نے بہت ساری ریولوشنری چیزیں دیکھی, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال کی بات کریں, تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر ایسا ایک ماحول بن جائے. تو ان کو جو ہے وہ فل فور سنا جائے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.